بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے شوق و لگن کے واقعات چل رہے ہیں، اس کا پارٹ 2 ہے۔ 3 واقعے پہلے ویڈیو میں بنائے تھے، اب یہ 4 5 6 تین کر کے بناؤں گا، 3 اور ہیں، 3 اس میں واقعہ لکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پڑھیں گے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک رات ایسی گہری نیند آئی کہ آنکھ نہ کھلی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ایسی نہایت حسین لڑکی ہے کہ اس جیسی میں نے عمر بھر نہیں دیکھی۔ اس میں سے ایک ایسی تیز خوشبو مہک رہی تھی کہ میں نے ویسی خوشبو بھی کبھی نہیں سونگھی۔ اس نے مجھے ایک کاغذ کا پرچہ دیا۔ جس میں 3 شعر لکھے ہوئے تھے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ تو نیند کی لذت میں مشغول ہو کر جنت کے بالا خانوں سے غافل ہو گیا، جہاں ہمیشہ تجھے رہنا ہے، اور موت بھی یہاں نہ آئے گی۔ اپنی نیند سے اٹھ، سونے سے تہجد میں قرآن پڑھنا بہت بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے جب مجھے نیند آتی ہے اور یہ اشعار یاد آتے ہیں تو نیند بالکل اڑ جاتی ہے۔ اگلا واقعہ ہے، حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بازار میں گیا، وہاں ایک باندی فروخت ہو رہی تھی جو دیوانی بتائی جاتی تھی۔ میں نے 7 دینار میں خرید لی اور اس کو اپنے گھر لے آیا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہ اٹھی، وضو کیا، نماز شروع کر دی، اور نماز میں اس کی حالت یہ تھی کہ روتے روتے اس کا دم نکلا جاتا تھا۔ نماز کے بعد اس نے مناجات شروع کی اور یہ کہنے لگی کہ اے میرے معبود، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، مجھ پر رحم فرما۔ میں نے اس سے کہا کہ اس طرح نہ کہو، یوں کہو کہ مجھے تجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ یہ سن کر اس کو غصہ آ گیا اور کہنے لگی، قسم اس ذات کی، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھے میٹھی نیند نہ سلاتا اور مجھے یوں نہ کھڑا کرتا۔ پھر اوندے منہ گر گئی اور چند شعر پڑھے، جن کا مطلب یہ ہے کہ بے چینی بڑھتی جا رہی ہے اور دل جلا جا رہا ہے اور صبر جاتا رہا اور آنسو بہہ رہے ہیں۔ اس شخص کو کس طرح قرار آ سکتا ہے جس کا عشق و شوق اور اضطراب، تڑپ، بے چینی، اسے اضطراب کہتے ہیں، سے چین ہی نہیں۔ اے اللہ، اگر کوئی خوشی کی چیز ہو تو اس کو عطا فرما کر مجھ پر احسان فرما۔ اس کے بعد بلند آواز سے یہ دعا کی، یا اللہ، میرا اور آپ کا معاملہ اب تک پوشیدہ تھا، اب مخلوق کو خبر ہو چلی، اب مجھے اٹھا لیجئے۔ یہ کہہ کر زور سے ایک چیخ ماری اور مر گئی۔ یہ ہے شوق کے واقعات کہ ان کو اس میں حیا آئی کہ میرا اور آپ کا معاملہ اب مخلوق کو خبر ہو چلی، اس لیے مجھے اٹھا لیجئے۔ چھٹا واقعہ ہے، اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خدمت میں ایک باندی خریدی۔ ایک مدت تک وہ میری خدمت کرتی رہی اور اپنی حالت کا مجھ سے اخفا کرتی رہی، چھپاتی رہی۔ اس کی نماز کی ایک جگہ متعین یعنی طے تھی، جب کام سے فارغ ہو جاتی وہاں جا کر نماز میں مشغول ہو جاتی۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ وہ کبھی نماز پڑھتی ہے تو کبھی مناجات میں مشغول ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اس محبت کے وسیلے سے جو مجھ سے ہے فلاں فلاں کام کر دے۔ میں نے آواز سے کہا کہ اے عورت، یوں کہے کہ میری محبت کے وسیلے سے جو مجھے آپ سے ہے۔ کہنے لگی، میرے آقا، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تمہیں نماز سے بٹھلا کر مجھے کھڑا نہ کرتا۔ حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب صبح ہوئی تو میں نے اس کو بلا کر کہا کہ تو میری خدمت کے قابل نہیں، اللہ ہی کی عبادت کے لائق ہے۔ اس کو کچھ سامان دے کر آزاد کر دیا۔